آج کی یہ کہانی ہمیں علی نے بھیجی ہے، جو پیشے کے اعتبار سے ایک ڈرائیور ہے۔ علی کے ساتھ 2017 کی سرد راتوں میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس کا خدا پر یقین تو پختہ کر دیا، لیکن انسانوں اور سائے پر سے بھروسہ اٹھا دیا۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو شاید یہ کہانی سننے کا بہترین وقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ اس رات لاہور سے سرگودا جانے والی اس سڑک پر کیا ہوا تھا تو علی کی زبانی سنیے۔ میرا نام علی ہے اور یہ واقعہ 2017 کے دسمبر کا ہے۔ میں نیا کراچی سے لاہور شفٹ ہوا تھا۔ پنجاب کی سردی میرے لیے نئی تھی، ہڈیوں میں گھس جانے والی۔ میرے پاس ایک پرانی ٹویوٹا کرولا تھی جسے میں کریم پر چلاتا تھا، اور میرا گھر کرائے کا گھر تھا، بہت پرانا، جس کی چھت ٹپکتی تھی اور مالک مکان کا تقاضا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو شروع ہو جاتا تھا۔ میں دن میں نہیں رات میں گاڑی چلاتا تھا۔ وجہ صرف ایک تھی، ٹریفک کا نہ ہونا اور لمبی رائڈز ملنے کا چانس۔ مجھے رات کے سناٹے میں کبھی ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ ایک سکون ملتا تھا۔ وہ پیلی اسٹریٹ لائٹس جو دھند میں دھندلی ہو جاتی ہیں مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا، رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ دھند اتنی شدید تھی کہ وائپر چلانے پڑ رہے تھے، حالانکہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ یہ نمی تھی جو شیشے پر جم رہی تھی۔ میں بابو انٹرچینج کے پاس ایک چھوٹے سے ڈھابے پر رکا ہوا تھا۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جس سے بھاپ نکل رہی تھی، لیکن سردی اتنی تھی کہ چائے 2 گھونٹ کے بعد ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہاں قریب ہی ایک چھوٹا سا مزار تھا جہاں کچھ دیے جل رہے تھے۔ میں نے مزار کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دل سے ایک آہ نکلی، یا اللہ، بس کوئی صرف ایک اچھی لمبی رائڈ دلا دے۔ جیب بالکل خالی ہے، کل مکان مالک کو منہ دکھانا ہے۔ ابھی میں نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا ہی تھا کہ میرے فون کی سکرین روشن ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کی مخصوص آواز بجی۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ نام لکھا تھا احمد خان۔ پک اپ لوکیشن لاہور کے مضافات میں ایک بالکل سنسان جگہ کی تھی، اور ڈراپ آف لوکیشن سرگودا سے آگے ایک گاؤں کی تھی۔ فاصلہ تقریباً 150 کلومیٹر تھا، اور کرایہ اتنا شاندار تھا کہ میری آنکھیں چمک اٹھی۔ تقریباً پورے ہفتے کی کمائی ایک رات میں ہو رہی تھی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے رائڈ قبول کر لی، لیکن جیسے ہی میں نے رائڈ قبول کی فوراً کسٹمر کی کال آ گئی۔ میں نے کال اٹھائی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک گھٹی اور شدید گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ السلام علیکم ڈرائیور صاحب، آپ آ رہے ہیں نا؟ پلیز انکار مت کرنا۔ اس کے لہجے میں سوال نہیں تھا، التجا تھی، ایک عجیب سی مایوسی تھی۔ میں نے کہا، جی بھائی، میں نکل رہا ہوں، 15-20 منٹ لگیں گے، دھند بہت ہے۔ وہ شخص جلدی سے بولا، دیکھیں بھائی، ہم بہت مشکل میں ہیں۔ آپ سے پہلے 3 ڈرائیور نے لوکیشن دیکھ کر رائڈ کینسل کر دی ہے۔ آپ بس آ جائیں، ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے، بس دھوکہ مت دیجیے گا۔ کال کٹ گئی۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ لوکیشن دیکھ کر ڈرائیور کا کینسل کرنا نارمل بات نہیں تھی، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید گاؤں کا کچا راستہ ہوگا، اس لیے لوگ نہیں جانا چاہتے، اور مجھے پیسوں کی بھی اشد ضرورت تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، ہیٹر آن کیا اور دھند میں گاڑی ڈال دی۔ جیسے جیسے میں شہر سے دور ہوتا گیا، لائٹس کم ہوتی گئیں، آبادی ختم ہو گئی، اور دونوں طرف صرف کھیت اور دھند رہ گئی۔ ٹائروں کے نیچے بجری کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور آس پاس میلوں تک کوئی گھر نہیں تھا۔ آخر کار میں لوکیشن پر پہنچا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے دل میں پہلا وسوسہ پیدا ہوا۔ وہ کوئی عام گھر نہیں تھا، ایک بہت پرانی شکستہ حال حویلی تھی جس کی دیواروں کا پلستر جھڑ چکا تھا، گیٹ لوہے کا تھا اور زنگ آلود۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا سوائے میری گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے۔ گیٹ کے باہر 4 لوگ کھڑے تھے جو سردی سے کانپ رہے تھے۔ ایک بوڑھا شخص جس کی سفید داڑھی تھی اور چہرے پر گہری جھریاں، ایک ادھیڑ عمر خاتون جو رو رہی تھی، اور ایک نوجوان لڑکا، اور چوتھی ایک لڑکی۔
لڑکی کو انہوں نے ایک موٹی کالی چادر میں ایسے لپیٹا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ 2 لوگوں کے سہارے کھڑی تھی، جیسے اس کے پیروں میں جان ہی نہ ہو۔ بوڑھا میرے پاس آیا، شیشے پر دستک دی۔ بیٹا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم آ گئے۔ میں نے ڈگی کھولی، لیکن ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ عجیب بات تھی، اتنا لمبا سفر اور کوئی سامان نہیں۔ خیر وہ لوگ بیٹھنے لگے۔ بوڑھا باپ اگلی سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھا۔ پچھلی سیٹ پر نوجوان لڑکا، ماں اور وہ لڑکی بیچ میں بیٹھی تھی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی ایک عجیب سی بو میری ناک سے ٹکرائی، جیسے گلاب کے پھولوں کی خوشبو میں سڑے ہوئے گوشت کی بو ملی ہوئی ہو، لیکن میں کچھ بولا نہیں۔ چلیں چچا جی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، جلدی چلو، بس رکنا نہیں ہے، بوڑھے نے تاکید کی۔ میں نے گاڑی موڑی اور دوبارہ مین روڈ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ شروعات کے 25 منٹ بالکل خاموشی رہی، اتنی خاموشی کہ مجھے پیچھے والوں کی سانسوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، صرف ٹائروں کی سڑک پر رگڑ کی آواز تھی۔ میں شیشے میں بار بار دیکھ رہا تھا، لیکن پیچھے اندھیرا تھا، کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ موٹر وے پر چڑھتے ہی دھند مزید گہری ہو گئی۔ میں اندازے سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اچانک گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت گرنے لگا۔ میں نے ہیٹر فل کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میرے ہاتھ سٹیئرنگ پر جم رہے تھے۔ سردی باہر نہیں تھی، سردی گاڑی کے اندر تھی۔ پھر وہ آوازیں شروع ہوئیں۔ پہلے یہ صرف سرگوشیاں تھیں، جیسے کوئی بہت تیزی سے کوئی ورد کر رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید وہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، لیکن پھر آواز بدلی۔ یہ اب کسی جانور کے غرانے کی آواز تھی، ایک دبی دبی سی۔ میں نے پچھلے شیشے میں دیکھا اور اس لمحے میرا خون خشک ہو گیا۔ دھندلی روشنی میں وہ لڑکی اپنا سر اٹھا چکی تھی، اس کا چہرہ زرد، بالکل ہلدی کی طرح، ہونٹ کالے سیاہ اور آنکھیں سفید نہیں تھیں، آنکھیں پوری سرخ تھیں، جیسے آنکھوں کے پیالوں میں خون بھرا ہو، اور وہ سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی شیشے کے ذریعے۔ میں ہڑبڑا گیا، گاڑی تھوڑی سی لہرائی۔ دھیان سے بیٹا، بوڑھے نے فوراً کہا۔ چچا، یہ بچی کو کیا ہوا ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ بوڑھے نے ایک لمبی آہ بھری اور بولا، بیٹا نظر مت ہٹانا سڑک سے، ہماری بیٹی بیمار ہے، روحانی مسئلہ ہے، ہم اسے ایک بڑے عالم کے پاس لے کر جا رہے ہیں، سرگودا کے آگے۔ اچانک پیچھے بیٹھی لڑکی ہنسنے لگی، لیکن وہ ہنسی کسی لڑکی کی نہیں تھی، وہ ایک مردانہ، بھاری اور کھردری ہنسی تھی جو سینے کو چیر دیتی ہے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ آواز سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ آواز اس دبلے پتلے جسم سے نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ ماں نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا خاموش ہو جا، کلمہ پڑھ۔ لڑکی چیخی۔ نہیں پڑھوں گی۔ چپ کر بڑھیا، اگر تو نے کچھ پڑھا تو تیری زبان کھینچ لوں گی۔ گاڑی کا ماحول اب ہولناک ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ گاڑی کا وزن بڑھتا جا رہا ہے۔ گاڑی کی رفتار کم ہو رہی تھی، انجن زور لگا رہا تھا، جیسے ہم کسی پہاڑ پر چڑھ رہے ہوں، حالانکہ سڑک بالکل سیدھی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، چچا میں گاڑی روک رہا ہوں، مجھے چیک کرنے دے۔ نہیں، بوڑھا اور لڑکا ایک ساتھ چیخے۔ بیٹا روکنا مت، اگر تم نے گاڑی روکی تو یہ ہم سب کو مار ڈالے گی، یہ گاڑی سے اتر کر بھاگے گی، خدا کا واسطہ ہے چلتے رہو۔ میں نے ہمت کر کے گاڑی بھگائی، لیکن پیچھے بیٹھی مصیبت اب بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی سیٹ پر اچھل رہی تھی، وہ اپنے بھائی اور ماں کو مار رہی تھی۔ گاڑی دائیں بائیں لہرانے لگی۔ اچانک مجھے اپنے کندھے پر ایک شدید ٹھنڈک اور درد محسوس ہوا۔ اس لڑکی نے دونوں سیٹوں کے بیچ سے ہاتھ نکال کر میرا کندھا دبوچ لیا تھا۔ اس کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی، اس کے ناخن میری جیکٹ پاڑ کر میرے گوشت میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہ میرے کان کے بالکل قریب آئی، اتنی قریب کہ میں اس کے منہ سے نکلنے والی سرانڈ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ سرگوشی میں بولی، تو ڈر رہا ہے نا؟ تیرا ڈر مجھے پسند ہے، تو بھی میرے ساتھ چلے گا، ہم سب ساتھ چلیں گے۔ میں چیخنا چاہتا تھا، لیکن آواز حلق میں اٹک گئی۔ میں بس دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔
درد اور خوف کی وجہ سے۔ بوڑھے باپ نے بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ میرے کندھے سے ہٹایا۔ چھوڑ اسے، اپنی اوقات میں رہ۔ اگلے 45 منٹ میری زندگی کے سب سے طویل منٹ تھے۔ پیچھے سے چیخیں، گالیاں اور عجیب و غریب زبان میں باتیں آ رہی تھی۔ میں بس مشینی انداز میں گاڑی چلاتا رہا۔ آخر کار ہم سکودا کراس کر کے اس گاؤں کے کچے راستے پر پہنچے۔ صبح کے 3 بج رہے تھے۔ ایک پرانے مٹی کے بنے ہوئے مکان کے آگے گاڑی روکی۔ وہاں پہلے سے کچھ لوگ لالٹین لیے کھڑے تھے۔ بوڑھے نے کہا، بس بیٹا یہیں روک دو۔ جیسے ہی گاڑی رکی وہ لڑکی پرسکون ہو گئی، بالکل ساکت۔ وہ لوگ اسے گاڑی سے اتارنے لگے۔ وہ اب بالکل بے جان لگ رہی تھی، جیسے کوئی لاش ہو۔ جب وہ اسے لے جا رہے تھے تو جاتے جاتے اس لڑکی نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ بوڑھے نے واپس آ کر میری ونڈو پر دستک دی۔ اس نے کرائے کے علاوہ مجھے 5,000 روپے اضافی دیے۔ بیٹا تم نے بہت ہمت کی، اللہ تمہیں اجر دے۔ اب میری بات سنو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ باہر دھند بہت ہے اور راستہ بھی خراب ہے۔ واپسی کا سفر ابھی مت کرو۔ یہ سامنے جو بیٹھک ہے وہاں 4 پائی بچھی ہے، وہیں جا کر سو جاؤ۔ صبح سورج نکلنے کے بعد جانا۔ اس حالت میں ڈرائیونگ خطرناک ہے۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس دھند میں اور نیند میں گاڑی چلانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ وہ بیٹھک گھر سے تھوڑی ہٹ کر تھی، کچی دیواریں اور لکڑی کی چھت اور ایک پرانا بستر۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا، کنڈی لگائی اور جوتے اتار کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ اتنی تھی کہ 5 منٹ میں آنکھ لگ گئی، لیکن شاید ابھی مجھے سوئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ میری آنکھ کھل گئی، کسی کی آواز سے نہیں بلکہ سانس گھٹنے کی وجہ سے۔ مجھے لگا میرے سینے پر کوئی بہت بھاری بوجھ رکھا ہے۔ میں ہلنا چاہتا تھا لیکن ہل نہیں سکتا تھا۔ میرا دماغ جاگ رہا تھا لیکن جسم سو رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن کونے میں جہاں دروازہ تھا وہاں مجھے کچھ ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ دروازہ جو میں نے کنڈی لگائی تھی وہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا اور پھر اندھیرے سے وہی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ لیکن وہ چل نہیں رہی تھی، وہ ہوا میں معلق تھی۔ پیر زمین سے اوپر تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ اب پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ وہ سیدھا میری طرف آئی اور میرے چہرے کے بالکل اوپر آ کر رک گئی۔ اس کی سرخ آنکھیں میری آنکھوں میں گڑ گئی اور خون ٹپکنے لگا۔ وہ بولی، تو یہاں رکا کیوں؟ میں تو تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں تجھے جانے نہیں دوں گی، تو میرا ہے۔ اس نے اپنا ٹھنڈا ہاتھ میری گردن پر رکھا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ موت بالکل سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اپنی پوری جان لگا دی، دل میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور ایک زوردار جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، دروازہ بند تھا، لیکن میری گردن پر 5 ٹھنڈی انگلیوں کے نشان جل رہے تھے۔ میں 1 سیکنڈ بھی نہیں رکا وہاں۔ میں نے اپنے جوتے بھی نہیں پہنے، جوتے ہاتھ میں پکڑے اور دروازہ کھول کر وہاں سے بھاگا۔ گاڑی تک پہنچا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور میری چابی گر گئی۔ میں نے وہ اٹھائی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ شکر ہے گاڑی پہلی بار میں سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈالا اور پوری سپیڈ میں وہاں سے نکلا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں لاہور کیسے پہنچا مجھے کچھ یاد نہیں، بس اتنا یاد آ کہ میں نے کہیں بریک نہیں لگائی۔ گھر پہنچ کر میں 3 دن تک بخار میں پڑا رہا۔ میری گردن پر وہ انگلیوں کے نیلے نشان کئی ہفتوں تک رہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے کریم پر رات کی شفٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ میں اب بھی گاڑی چلاتا ہوں، لیکن صرف دن کی روشنی میں۔ کبھی کبھی جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے وہی سرگوشی سنائی دیتی ہے، تو میرا ہے۔ میں فوراً پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ رزق کی تلاش بھی ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی ہم انجانے راستوں پر اتنا دور نکل جاتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ جب بھی رات کو سفر کریں آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں، کیونکہ سڑک کے سناٹے میں
آپ کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔